شیعہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہوئے، علی نے بیعت نہیں کی، علی نے نہیں مانا۔ حضرت عمر علی کے گھر گئے اور کہا کہ علی مانو گے کہ نہیں مانو گے ابو بکر کی خلافت؟ علی نہیں مان رہے تھے۔ عمر فاروق نے علی کو رسیوں سے باندھ دیا، علی کے دروازے کو آگ لگا دی، دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ گرا۔ کیا سنا رہے ہو بھائی امت کو؟ کیا عقیدہ دے رہے ہو امت کو؟ وہ صحابہ کرام جو نبی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں، وہ صحابہ کرام نبی کی بیٹی کے ساتھ، نبی کے داماد کے ساتھ، نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ظلم کرے؟ کوئی یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے میرے پیارے؟ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے اور کسی کا یہ عقیدہ ہے تو پھر کان کھول کر کے سن لو، اس عقیدے کی ضد پر صرف صحابہ نہیں آتے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صحابہ کو غلط بول رہے ہیں، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ارے تو صحابہ کو نہیں مانتا تو نبی کو بھی نہیں مانتا۔ کیوں؟ بھائی سیدھی سی بات، دنیا میں ایک ٹیچر، ایک استاذ، اس کی قابلیت کا اندازہ اس کے شاگردوں سے لگتا ہے۔ اگر استاذ بہت اچھا ہے تو اس کے شاگرد بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اگر ایک استاذ 23 سال تک محنت کر کے جو شاگردوں کی ٹیم تیار کرے، جو اسٹوڈنٹس کی ٹیم تیار کرے، اپنے ماننے والوں کی جو ٹیم تیار کرے، 23 سال کی مدت میں محنت کر کے اپنے خون جگر سے جو ٹیم تیار کرے، اس نبی کے انتقال ہوتے ہی وہ ٹیم دھوکہ دے دے، وہ ٹیم اپنے نبی کی وصیت کو توڑ دے، اپنے نبی کے ساتھ غداری کرے، تو پھر اس ٹیم پر ہی نہیں، اس استاذ پر بھی انگلی اٹھنے لگی۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا در حقیقت اللہ کے نبی پر سوال اٹھاتا ہے۔ کی تاریخ میں بہت سارے شہیدوں کی شہادت کے واقعات، یہ خاص حضرت حسین کی شہادت کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ کیوں اس قدر امت کے اندر ان کی شہادت کا تذکرہ کیا گیا؟ اس کے پیچھے اصل میں بڑی گہری چال چلی۔ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ محرم الحرام سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے تقریباً 51 سال 50 سال کے بعد کا واقعہ ہے کربلا کا واقعہ۔ ظاہر ہے کہ کربلا کے واقعے کے موقع پر صحابہ کرام کی اکثریت اللہ کو پیاری ہو چکی، ایک نسل ختم ہو چکی تھی، دوسری نسل شروع ہو چکی۔ کربلا کے واقعے کو جن لوگوں نے جو اس واقعے کے ذمہ دار تھے، جنہوں نے حضرت حسین کے ساتھ بے وفائی کی تھی، غداری کی، ان لوگوں نے بڑی گہری چال چلی۔ ان کا مقصد صرف نواسے رسول کو ختم کرنا نہیں تھا، وہ ایک نیا دین کھڑا کرنا چاہتے تھے، ایک نئی شریعت کھڑی کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایک نیا دین بنا دیا۔ اپنے انتقال کے 2.5 مہینہ پہلے جب اللہ کے نبی حج کر کے آ رہے تھے مدینہ کی طرف، راستے میں ایک جگہ تھی غدیر خم، ایک تالاب تھا، وہاں پہ آپ نے صحابہ کے سامنے اعلان کیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ کون بنے گا؟ علی بنے گا۔ نبی نے ہاتھ پکڑ کے، علی کا ہاتھ پکڑ کے امت سے کہا کہ میرا جانشین کون ہے؟ علی ہے۔ 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے، اور محرم آیا، سفر آیا، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کا انتقال۔ 2.5 مہینے کے بعد جب نبی کا انتقال ہوا، صحابہ نے کس کو خلیفہ بنایا؟ ابو بکر کو خلیفہ بنایا۔ صحابہ نے نبی کی وصیت کو توڑ دیا، صحابہ غدار نکلے، صحابہ منافق نکلے۔ یہ ایک دین گڑا۔ بھئی ایک دین وہ ہے جسے ہم مانتے ہیں، ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین ہمیں قرآن سے ملا، حدیث سے ملا، اور جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ دین ہم سے کہتا ہے کہ جیسے ہمارے رسول بہت پیارے تھے، رسول کے صحابہ بھی بہت پیارے تھے، جیسے ہمارے رسول نے اللہ کے لیے بہت قربانی دی، رسول کے صحابہ نے بھی بہت قربانی، ہر موڑ پہ ساتھ رہے، ہر قدم پہ ساتھ رہے۔ نبی نے کھانا کھایا تو صحابہ نے کھانا کھایا، نبی نے 3 دن فاقے کیے تو صحابہ نے بھی پیٹ پہ پتھر کھائے، نبی نے اشارہ کیا تو اپنے بھائی کے خلاف لڑ پڑے، اپنے باپ کے خلاف لڑ پڑے، نبی کی محبت کی بات آئی تو اپنی جان دے دی، مگر نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھونے کے لیے تیار ہے۔ تو ہمارا عقیدہ، تو ہمارے دین کا حصہ۔
مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ بھی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ علی میدان جنگ میں جس سے مقابلے کی کسی کو طاقت نہ تھی، اس علی پر حملہ بھی ہوا تو مسجد میں ہوا، نماز پڑھتے تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نام کے خارجی نے حضرت علی پر حملہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ 21 رمضان کی تاریخ، امت کی تاریخ میں بہت سارے شہیدوں کی شہادت کے واقعات۔ یہ خاص حضرت حسین کی شہادت کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ کیوں اس قدر امت کے اندر ان کی شہادت کا تذکرہ کیا گیا؟ اس کے پیچھے اصل میں بڑی گہری چال چلی۔ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ محرم الحرام سن 61 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے تقریباً 51 سال 50 سال کے بعد کا واقعہ ہے کربلا کا واقعہ۔ ظاہر ہے کہ کربلا کے واقعے کے موقع پر صحابہ کرام کی اکثریت اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ ایک نسل ختم ہو چکی تھی، دوسری نسل شروع ہو چکی تھی۔ کربلا کے واقعے کو جن لوگوں نے جو اس واقعے کے ذمہ دار تھے، جنہوں نے حضرت حسین کے ساتھ بے وفائی کی تھی، غداری کی تھی، ان لوگوں نے بڑی گہری چال چلی۔ ان کا مقصد صرف نواسہ رسول کو ختم کرنا نہیں تھا، وہ ایک نیا دین کھڑا کرنا چاہتے تھے، ایک نئی شریعت کھڑی کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایک نیا دین بنا دیا۔ بھئی ایک دین وہ ہے جسے ہم مانتے ہیں۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین ہمیں قرآن سے ملا، حدیث سے ملا، اور جس دین کو ہم مانتے ہیں وہ دین ہم سے کہتا ہے کہ جیسے ہمارے رسول بہت پیارے تھے، رسول کے صحابہ بھی بہت پیارے تھے۔ جیسے ہمارے رسول نے اللہ کے لیے بہت قربانی دی، رسول کے صحابہ نے بھی بہت قربانی دی۔ ہر موڑ پہ ساتھ رہے، ہر قدم پہ ساتھ رہے۔ نبی نے کھانا کھایا تو صحابہ نے کھانا کھایا، نبی نے 3 دن فاقے کیے تو صحابہ نے بھی پیٹ پہ پتھر کھایا۔ نبی نے اشارہ کیا تو اپنے بھائی کے خلاف لڑ پڑے، اپنے باپ کے خلاف لڑ پڑے۔ نبی کی محبت کی بات آئی تو اپنی جان دے دی، مگر نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھونے کے لیے تیار ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے، تو ہمارے دین کا حصہ۔ اس کے مقابلے میں ایک اور دین گھڑا گیا، ایک اور شریعت گھڑی۔ وہ شریعت کیا کہتی ہے کہ نہیں صاحب، صحابہ تو سب غدار نکل گئے، نعوذ باللہ، صحابہ تو سب منافق نکل گئے۔ نبی نے اپنے انتقال کے 2.5 مہینہ پہلے جب اللہ کے نبی حج کر کے آ رہے تھے مدینہ کی طرف، راستے میں ایک جگہ تھی غدیر خم، ایک تالاب تھا، وہاں پہ آپ نے صحابہ کے سامنے اعلان کیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ کون بنے گا؟ علی بنے گا۔ نبی نے ہاتھ پکڑ کے، علی کا ہاتھ پکڑ کے امت سے کہا کہ میرا جانشین کون ہے؟ علی ہے۔ 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ ذی الحجہ کا یہ واقعہ ہے، اور محرم آیا، سفر آیا، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کا انتقال۔ 2.5 مہینے کے بعد جب نبی کا انتقال ہوا، صحابہ نے کس کو خلیفہ بنایا؟ ابو بکر کو خلیفہ بنایا۔ صحابہ نے نبی کی وصیت کو توڑ دیا، صحابہ غدار نکلے، صحابہ منافق نکلے۔ یہ ایک دین گڑھا گیا، اور اسی پر بس نہیں ہے۔ شیعہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہوئے، علی نے بیعت نہیں کی، علی نے نہیں مانا۔ حضرت عمر علی کے گھر گئے اور کہا کہ علی مانو گے کہ نہیں مانو گے ابو بکر کی خلافت؟ علی نہیں مان رہے تھے۔ عمر فاروق نے علی کو رسیوں سے باندھ دیا، علی کے دروازے کو آگ لگا دی، دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ گرا۔ کیا سنا رہے ہو بھائی امت کو؟ کیا عقیدہ دے رہے ہو امت کو؟ وہ صحابہ کرام جو نبی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں، وہ صحابہ کرام نبی کی بیٹی کے ساتھ، نبی کے داماد کے ساتھ، نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ظلم کریں؟ کوئی یہ سوچ بھی کیسے سکتا ہے میرے پیارے؟ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے اور کسی کا یہ عقیدہ ہے تو پھر کان کھول کر کے سن لو، اس عقیدے کی ضد پر صرف صحابہ نہیں آتے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صحابہ کو غلط بول رہے ہیں، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ارے تو صحابہ کو نہیں مانتا تو نبی کو بھی نہیں مانتا۔
کیوں؟ بھائی سیدھی سی بات، دنیا میں ایک ٹیچر، ایک استاذ، اس کی قابلیت کا اندازہ اس کے شاگردوں سے لگتا ہے۔ اگر استاذ بہت اچھا ہے تو اس کے شاگرد بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اگر ایک استاذ 23 سال تک محنت کر کے جو شاگردوں کی ٹیم تیار کرے، جو اسٹوڈنٹس کی ٹیم تیار کرے، اپنے ماننے والوں کی جو ٹیم تیار کرے، 23 سال کی مدت میں محنت کر کے اپنے خون جگر سے جو ٹیم تیار کرے، اس نبی کے انتقال ہوتے ہی وہ ٹیم دھوکہ دے دے، وہ ٹیم اپنے نبی کی وصیت کو توڑ دے، اپنے نبی کے ساتھ غداری کرے، تو پھر اس ٹیم پر ہی نہیں، اس استاذ پر بھی انگلی اٹھنے لگی۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا در حقیقت اللہ کے نبی پر سوال اٹھاتا ہے۔ میرے پیارے صحابہ کون تھے؟ میں تاریخ کی روایات آپ کے سامنے نہیں پڑھتا ہوں، میں حدیثوں پر بھی بعد میں آتا ہوں۔ پہلے قرآن کھولتے ہیں، قرآن میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، قرآن تو اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن کا ایک ایک حرف سچا ہے، قرآن پر کسی کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابہ جو مہاجرین میں سے تھے، جو انصار میں سے تھے، جو پہلے ایمان لائے تھے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے پیچھے ایمان لائے، بعد میں ایمان لائے، پہلے ایمان لانے والوں کا بھی ذکر کر دیا، بعد میں ایمان لانے والوں کا بھی ذکر کر دیا، تاکہ کسی بدبخت اور بد زبان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے معاویہ تو بعد میں ایمان لائے تھے، ابو سفیان تو بعد میں ایمان لائے تھے، فلاں تو بعد میں ایمان لائے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو پہلے ایمان لائے، جو بعد میں ایمان لائے، اللہ سب کے بارے میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا ٹائٹل کہ ہم لوگ جو صحابہ کا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ جو بولتے ہیں، یہ رضی اللہ عنہ اس صحابہ کے دشمنوں کو بڑا بھاری گزرتا ہے۔ صحابہ کے دشمن کبھی ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں بول سکتے، عمر کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں بول سکتے۔ یہ رضی اللہ عنہ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ نے بولا ہے قرآن میں، اس لیے ہم بولتے ہیں۔ صحابہ کو رضی اللہ عنہ بولنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اچھا ایک بات اور غور کرنے کے قابل، اللہ نے کہا کہ ہم ان سے راضی ہو، یہ بات تو سمجھ میں آئی، وہ ہم سے راضی ہو گیا، اس کا کیا مطلب؟ بھئی صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، یہ بات تو سمجھ میں آئی، صحابہ اللہ سے راضی ہو گیا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے جب صحابہ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جب صحابہ اسلام کے دامن میں آ گئے، اب اسلام کی راہ میں جو قربانیاں دینی پڑی، جو قربان کرنا پڑا، جو کچھ اللہ کی راہ میں نچھاور کرنا پڑا، صحابہ نے اپنا قدم کبھی پیچھے نہ ہٹایا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اے اللہ جب تیری توحید پر ایمان لے آئے ہیں، یہ جان بھی تیری ہے، یہ مال بھی تیرا ہے، یہ گھر بار بھی تیرا ہے، یہ بچے بھی تیرے ہیں، اے اللہ جب بھی قربان کرنے کی ضرورت پڑے گی تیری توحید کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، اپنی جان کو قربان کر دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اچھا اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، چلو ٹھیک ہے قرآن سے ثابت، مگر قرآن نے ہمیشہ کی گارنٹی تو نہیں لی۔ یہ کربلا کا واقعہ تو بعد میں ہوا، صحابہ بعد میں گڑبڑ ہو گئے، بعد میں غلط کیا انہوں نے، اللہ نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے امت کے لوگوں، میں اپنے نبی کے صحابہ سے صرف راضی نہیں ہوا ہوں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، میرے نبی کے صحابہ کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، جنت ہے، وہ جنت میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی جنت کی گارنٹی لے لے، کسی مائی کے لال میں جرت ہے کہ اسے جنت سے نکال دے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گارنٹی لے رہا ہوں، نبی کا ہر صحابی جنت۔ یہ ہے صحابہ۔ جانتے ہو دنیا میں ہر بڑی چیز کے لیے کچھ امتحان دینا، دنیا میں ہر ترقی کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی۔ دنیا میں کوئی آئی ایس آفیسر بنتا ہے نا،
بڑی محنت بڑی قربانی کے بعد IAS آفیسر بنتا ہے۔ کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، صبح 4 بجے اٹھ کر کے ہائی وے پہ دوڑ لگاتا ہے، اس کا سینہ اتنا ہونا چاہیے، اس کی ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، اس کا وزن اتنا، اس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے، ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کا بھی ٹیسٹ لیا۔ کس چیز کا ٹیسٹ لیا؟ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے 26ویں پارے میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے اپنے نبی کے صحابہ کا ٹیسٹ لے لیا ہے، ہم نے اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان لے لیا ہے، ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہمارے نبی کے صحابہ کے دل میں اللہ کا تقوی ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ گارنٹی لے رہا ہے کہ ہاں اے لوگوں، میں اپنے نبی کے صحابہ کے دل میں جھانک چکا ہوں، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ تقوی والے لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں۔ اللہ ٹیسٹ لے چکا ہے، اور اسی لیے امت کا اتفاق ہے۔ ہمارے یہاں جو حدیث کی سند ہوتی ہے نا، سند میں راوی کو چیک کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں اپنے استاد سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد سے، وہ روایت کرتے ہیں تابعی سے، وہ روایت کرتے ہیں صحابی سے، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے، یہ پوری سند ہوتی ہے۔ تو امت کا اتفاق ہے کہ سند کو چیک کیا جائے گا، ہر راوی کو چیک کیا جائے گا کہ یہ راوی صحیح ہے، غلط ہے، سچا ہے، جھوٹا ہے، گڑبڑ تو نہیں ہے، ہر راوی کو چیک کیا جائے گا۔ مگر جیسے ہی صحابی کا نمبر آئے اور یہ کنفرم ہے کہ یہ صحابی ہے، صحابی کو چیک نہیں کیا جائے گا، صحابی کو کسی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ ویریفائڈ بائی اللہ ہیں، صحابہ چیکڈ بائی اللہ ہیں، صحابہ کو اللہ چیک کر چکا ہے، اب دنیا میں کسی کی اوقات نہیں کہ وہ صحابہ کو چیک کرے۔ یہ ہے صحابہ۔ صحابہ میں 2 گروہ تھے، ایک مہاجرین کا گروہ تھا، ایک انصار کا گروہ تھا۔ ایک وہ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اور ایک وہ تھے جنہوں نے ان لوٹے ہوئے لوگوں کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایک مہاجرین تھے، ایک انصار تھے۔ آئیے ذرا صحابہ کے ان دونوں گروہوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ذرا قرآن سے اللہ فرماتا ہے قرآن کے 28ویں پارے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے وہ غریب صحابہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے مال سے نکال دیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ روزی روٹی کے لیے مکہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، کاروبار کے لیے انہوں نے مکہ نہیں چھوڑا تھا، یہ معیشت کے لیے اپنا شہر چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر کے کوئی دلی چلا جاتا ہے، کوئی ممبئی چلا جاتا ہے، کوئی بنگلور اور سورت چلا جاتا ہے، جب اپنا کاروبار نہ چل رہا ہو، اپنی معیشت نہ چل رہی ہو، جب روزی روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں، تب لوگ اپنا وطن چھوڑتے ہیں، ورنہ وطن چھوڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کے مہاجر صحابہ نے وطن چھوڑا تھا، مگر روزی روٹی کے لیے نہیں چھوڑا تھا، کام دھندے کے لیے نہیں چھوڑا تھا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا کے طالب تھے، وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ وہ جب مکہ میں توحید پر چلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، جب نماز پڑھنا مشکل ہو گیا، جب پیارے نبی کے لیے بھی اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنا مشکل ہو گیا، تو میرے نبی کے صحابہ نے ہجرت کی، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور میرے نبی کے مہاجر صحابہ نے اللہ کی مدد کی، رسول کی مدد کی۔ اور اسی لیے یہ بات نوٹ کر لیجیے، اگر کسی علاقے میں مسلمان کو اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، چاہے دنیا کی تمام فیسلٹی وہاں ملے، اگر آپ کو اپنے رب کی توحید پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، وہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ سرزمین چھوڑ دینی چاہیے، وہ ملک چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے وطن کی اپنی محبت ہے، مگر ایمان سے بڑھ کے وطن نہیں ہے میرے پیارے، توحید سے بڑھ کے وطن نہیں ہے۔ اگر کسی روئے زمین کے کسی علاقے میں اگر آپ کے اوپر یہ حالات آ جائیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کر سکتے، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر آپ کو ہجرت کر لینی چاہیے۔ صحابہ نے ہجرت کی، اولئک ھم الصادقون، صحابہ سچے لوگ۔ اور میرے نوجوانوں، کبھی انسٹاگرام کی دنیا سے باہر نکلنے کا موقع ملے تو کبھی صحابہ کی ہجرت کے واقعات جا کے پڑھ جائیں، کبھی فیس بک اور سوشل میڈیا کے جال سے باہر نکلنے کا موقع ملے تو کبھی اپنے نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لینا، ہمیں اور آپ کو اپنی اوقات پتہ چل جائے گی ہم کتنے پانی میں ہیں۔
یہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھ کے اور چہرے پر داڑھی رکھ کے ہم سمجھتے ہیں صاحب ہم نے تقوی اور دینداری کی تمام حدوں کو پار کر لیا ہے، ہم سے بڑا متقی کون ہے، ہم سے بڑا نیک کون ہے۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو آپ پڑھیں گے تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ میرے ہجرت کے واقعات آپ پڑھیں گے، کوئی ایسا بھی تھا جو مکہ سے مدینہ کا 480 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتا، کوئی ایسا بھی تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے، چھوٹا سا بچہ تھا، سلمہ نام تھا، بیوی تھی ام سلمہ۔ جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو ابو سلمہ کے ام سلمہ کے گھر والے آئے، بولے نہیں ہم تم جا رہے ہو ہماری بیٹی کو نہیں لے کے جا سکتے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ ام سلمہ کو پکڑ کے واپس لے کے گئے مائکے کے لیے۔ ابو سلمہ کے گھر والوں نے دیکھا کہ جب یہ ام سلمہ کو ان کے مائکے لے کے جا رہے ہیں، کہا کہ اگر تم اس کو مائکے لے کے جا رہے ہو تو بیٹا ہمارے، بچہ ہمارے پاس۔ اللہ اکبر، ایک فیملی بکھر گئی، شوہر مدینہ جا رہا ہے، ماں یعنی بیوی وہ اپنے مائکے جا رہی ہے اور بچہ اپنے دادیال میں جا رہا ہے، پوری فیملی کو الگ کر دیا گیا، بانٹ دیا گیا۔ ام سلمہ زاروں قطار رویا کرتی تھی، روزانہ شام کو آتی تھی اور جہاں سے بچھڑے تھے ان کے شوہر، بڑی محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے۔ دنیا میں جب شوہر اور بیوی کی محبت کو یاد کیا جائے گا تو ابو سلمہ اور ام سلمہ کی محبت کو بھی یاد کیا جائے گا۔ ام سلمہ آتی تھی اور رونے لگتی تھی اپنے بچے کو اور اپنے شوہر کو یاد کر۔ ان کے گھر والوں کو ترس آیا، کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جاؤ، ہم تمہیں اجازت دیتے تو مدینہ چلو۔ جب ان کے جانے کی اجازت مل گئی، ابو سلمہ کے گھر والوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم بچے کو لے کر۔ ام سلمہ نے بچے کو لیا، یہ آج کا زمانہ نہیں تھا، میٹرو ٹرین کا انتظام ہو گیا ہے، 2 گھنٹے میں آپ مکہ سے مدینہ پہنچ جائیں، بس سے آپ 5-6 گھنٹے میں مدینہ پہنچ جائیں۔ اس زمانے کا مدینہ اور اس زمانے کا مکہ، اس زمانے کی سڑکیں، اس زمانے کا روٹ آپ یاد کیجئے۔ یہ عورت ام سلمہ اپنے بچے کو لے کے تنہا نکل جاتی ہے، راستے میں کچھ صحابہ کرام ملتے ہیں، تب انہیں اپنی سواری پہ بٹھاتے ہیں اور ان کو لے کر کے مدینہ پہنچاتے ہیں۔ انہیں ہجرت کرنے والوں میں ایک نام حضرت صہیب رومی کا تھا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم کے رہنے والے تھے، مکہ میں آئے تھے، غلام بن کے آئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی کی نعمت سے نوازا، پیسہ بھی بہت کمایا انہوں نے۔ اب جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے، ساری زندگی کی گاڑی کمائی کو اکٹھا کر کے ساتھ میں لے کے جانے لگے۔ مکہ والوں نے کہا کہاں جا رہے ہو صہیب؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں، یثرب جا رہا ہوں، اپنے نبی کے شہر جا رہا ہوں۔ کہا یہ ساتھ میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ میرا مال ہے، میری کمائی ہے، میرا اسباب ہے۔ کہا کہ اے صہیب اتیتنا سعلوکا لا مال لک، جب آئے تھے ہمارے پاس تو پھوٹی کوڑی تمہارے پاس، آج سب لے کے جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ مال ہمارے حوالے کرنا پڑے گا، مال پہ مرنے والے ہم، مال پہ مٹنے والے ہم، دولت کے پیچھے بھاگنے والے ہم، ذرا تصور کریں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 منٹ کا بھی ٹائم نہیں لیا، کہا کہ اگر ایسی بات ہے اور اس مال کو لیے بغیر تم مجھے مدینہ نہیں جانے دو گے، جاؤ یہ سارا مال میں تمہیں دے دوں۔ سارا مال مکہ والوں کے حوالے کیا، خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ چلے۔ مدینہ پہنچے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آ کر کے نماز میں شامل ہوئے، سلام پھیرا، نبی کی نظر پڑی اپنے صحابی صہیب رومی پر، جا کر کے گلے لگایا۔ ابھی صہیب نے کچھ بتایا نہیں تھا، اللہ کی طرف سے نبی کو سب بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ یہ صحابہ تھے میرے پاس۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے، 3 دن تک غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ ابو بکر کی پوری فیملی نبی کی خدمت میں لگی تھی۔ نبی کی حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی اسما وہ ٹفن باندھ کے تیار کرتی تھی اور لے کر کے پہنچاتی تھی غار ثور میں اللہ کے نبی۔ ابو بکر کے بیٹے عبداللہ ابن ابو بکر وہ آتے تھے غار ثور میں اور مکہ والوں کی رپورٹ لا کے دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق کا غلام عامر ابن فہیرہ وہ بکریاں لے کے آتا تھا، اللہ کے نبی اور ابو بکر صدیق کو تازہ تازہ دودھ پلاتا تھا۔ یہ پوری فیملی اسلام کی خدمت میں، نبی کی خدمت میں لگی ہوئی تھی میرے ساتھ۔ اور جب اللہ کے نبی نکل گئے اور صبح کو مکہ کے کافروں نے جب نبی کے کمرے میں داخل ہو کے دیکھا نبی کے بستر پہ تو علی لیٹے، کہا کہ اللہ کے نبی کہاں گئے؟ کہا ہمیں نہیں معلوم۔ حضرت علی نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ فوراً ابو بکر صدیق کے گھر آئے۔ ابو بکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا،
ابو بکر کی بڑی بیٹی اسما نے دروازہ کھولا۔ بیٹیاں باپ کی بڑی لاڈلی ہوتی ہیں، اور خاص طور سے بڑی بیٹی جو ہوتی ہے، جو پہلی اولاد ہوتی ہے، وہ بڑی عزیز ہوتی ہے ماں باپ۔ یہ ابو بکر کی لاڈلی بیٹی، یہ عائشہ کی بڑی بہن تھی، اسے نہ جانے ابو بکر نے کتنے لاڈ و پیار سے پالا ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا، ابو جہل نے پوچھا کہاں ہے تیرا باپ؟ کہا میں نہیں جانتی۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا، اور وہ اتنا زوردار تھپڑ مارا، اسما کی بالی، ان کے کانوں کی بالی جو ہے زمین پہ ٹوٹ کے گر گئی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اسلام کی اس نعمت کی قدر کرو۔ ابو بکر کی بیٹی نے اس اسلام کو بچانے کے لیے تھپڑ کھایا ہے، اسلام کی بیٹیوں نے اس اسلام کو بچانے کے لیے اپنے خون کی قربانی دی ہے، اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ یہ اسلام اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملا ہے میرے پیارے۔ اور جب یہ مکہ کے مہاجرین مدینہ پہنچے، آج آسان ہے، ایک شہر کے لوگ دوسرے شہر میں چلے جائیں بڑی تعداد میں تو بوال ہو جاتا۔ مدینہ کوئی بہت خوشحال علاقہ نہیں تھا، مدینہ بہت مضبوط علاقہ نہیں تھا، مگر مکہ کے مہاجرین کے لیے مدینہ کے انصاریوں نے اپنے گھر کے نہیں اپنے دل کے دروازوں کو کھول دیا۔ نبی نے سب کا نام لے لے کے کہہ دیا یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ بھائی بھائی ہے۔ اے زمین و جائیداد کے لیے لڑنے والوں، اے بھائی سے مقدمہ بازی کرنے والوں، بہن کا حق مارنے والوں، چچا اور بھتیجے کے نام پہ لڑنے والوں، اسلام کس کو کہتے؟ یہ صحابہ سے سنا۔ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، نبی نے ایک آواز دی تھی، کہا کہ یہ مکہ کا مہاجر ہے، یہ مدینہ کا انصاری ہے، یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ نبی نے جس کو بھائی بھائی بنا دیا، سگے بھائی سے بڑھ کے اس کو صحابہ نے اپنا بھائی سمجھا ہے میرے پیارے۔ انہی صحابہ کرام میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بہت پیسے والے تھے، مگر سب کچھ چھوڑ کر کے خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان کا بھائی چارہ کرایا تھا حضرت سعد بن ربی کے ساتھ، اور سعد بن ربی بہت پیسے والے آدمی۔ سعد بن ربی نے کہا عبد الرحمن میرے پاس بہت مال ہے، بہت کھجوروں کا باغ ہے، بہت زمین و جائیداد ہے، آؤ عبد الرحمن میں بٹوارا کر لیتا ہوں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبد الرحمن نئے نئے مدینہ میں آئے ہو، رشتہ لگنے میں مجھے دشواری آئے گی، شادی ہونے میں دشواری آئے گی۔ اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، کسی ایک بیوی کو تم پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جائے گی تم نکاح کر لینا، میں یہ قربانی دینے کو بھی تیار ہوں۔ اے عبد الرحمن میں زمین دے رہا ہوں، میں جائیداد دے رہا ہوں، میں کھجوروں کے باغ بھی دے رہا ہوں، میں تمہاری شادی کا انتظام بھی کر رہا ہوں۔ او لوگو یہ قربانی اور ایثار کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا اے سعد بن ربی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے اہل و عیال میں برکت دے، نہ مجھے تیرا مال چاہیے، نہ مجھے تیری کسی بیوی سے شادی کرنا ہے، مجھے بازار کا پتہ بتا دو، میں خوددار آدمی ہوں، میں تجارت کر لوں گا، میں بزنس کر لوں گا، میں اپنی گاڑی کو آگے بڑھا لوں گا۔ اور پنیر کا اور گھی کا کاروبار حضرت عبد الرحمن نے شروع کیا، اور کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت برکت دی۔ یہ صحابہ کرام، اسی لیے جب انصاری صحابہ کرام کا تذکرہ اللہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ۔ اے مسلمانوں میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے، ایمان لا چکے تھے، وہ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے مہاجر بھائیوں کو کچھ دیا جائے تو وہ اپنے دل میں کوئی ملال محسوس نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود غرضی سے بچا لیا تھا، وہ خود غرض نہیں تھے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا؟ ہم اور آپ خود غرض ہو چکے، ہم ہر معاملے میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ ایثار کیا ہوتا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے، دوسروں کے لیے زندگی کیسے جی جائے، یہ جذبہ آج ہمارے اندر سے نکل چکا ہے۔ میں کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے، ابھی بنارس میں ایک صاحب آئے، کسی مریض کا معاملہ تھا، کوئی مریض کا معاملہ تھا، مریض کے آپریشن پہ لمبا چوڑا خرچ تھا، امداد کے لیے مدد کے لیے کسی کے دروازے پہ گئے، اور جس کے دروازے پہ گئے ماشاءاللہ اسے اللہ نے بہت نوازا۔ ابھی حال فی الحال میں معلوم ہوا کہ انہوں نے 1.5 کروڑ کی جائیداد خریدی۔ وہ مریض بیچارہ گیا ہے، اس کے پاس کاغذات بھی ہیں، مدد کے لیے گیا ہے، انہوں نے 100 روپیہ اس کے ہاتھ میں 100 روپیہ رکھے، انہوں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی۔ صاحب یہ بہت بڑی رقم میں نے آپ کو، یہ آج ہمارے دلوں کا،
مہمان نوازی کا جذبہ، علماء کی خدمت کا جذبہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ میرے پیارے ساتھیوں ہمارے اندر سے مر رہا ہے۔ یہ جذبہ اگر سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے۔ جمعہ کا خطبہ ہے، بہت زیادہ وقت آپ کا لینا مناسب نہیں ہے، ایک دو واقعات اور سنا کے بات کریں۔ صحابہ کون تھے میرے ساتھی؟ غزوہ تبوک کا موقع ہے، کبھی موقع ملے غزوہ تبوک کیا تھی، جنگ تبوک کیا تھی، ذرا الرحیق المختوم اٹھا کے پڑھ لینا، ذرا نبی کی سیرت اٹھا کے پڑھ لینا۔ نبی کی زندگی میں ایک غزوہ، ایک جنگ، ایک لڑائی، ایک مہم ایک ایسی تھی بھی جو مکہ سے، مدینہ سے 800-700 کلومیٹر دور لمبا سفر کرنا تھا، اور اس دور کی سپر پاور سے لڑنا تھا، رومیوں سے لڑنا تھا، اور گرمی کا موسم، مئی جون کا مہینہ تھا، جس موسم میں آپ اے سی اور کولر اور پنکھے سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں، اس موسم میں صحابہ کو حکم دیا گیا کہ ہمیں جانا ہے، تبوک جانا ہے، ہمیں مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا ہے۔ صحابہ کرام نے کوئی چوں چرا نہیں، کوئی اگر مگر نہیں۔ نبی نے اعلان کیا اس لشکر کے تعاون کے لیے، جو اس لشکر کی تیاری کے لیے تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عمر فاروق اپنے گھر آئے، اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا اور سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، اور آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، بچوں کے لیے چھوڑا، اور آدھا مال لے کر کے نبی کے پاس اللہ کر کے رکھا۔ نبی نے پوچھا اے عمر اتنا سارا مال لائے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، اب قیت لہم النصف، آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا آج اتنا صدقہ خیرات میں نے کر دیا ہے، آج تو ابو بکر بھی میرا مقابلہ نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق آئے، وہ بھی اپنے گھر کا مال لائے ہوئے تھے، انہوں نے لا کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ نبی نے ان سے بھی یہی سوال پوچھا، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ اچھا نبی کو اس بات کی بھی فکر ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نبی نے صحابہ سے تعاون کی اپیل کی ہے، اور نبی کو خود پتا ہے کہ میرے صحابہ میرے اشارے پہ سب قربان کر دیں گے، اس لیے نبی پوچھ رہے ہیں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اب قیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے، سارا مال لے کر۔ عمر فاروق رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور کہا واللہ لا اسابقک ابدا، اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں۔ اسی غزوہ تبوک میں کچھ ایسے غریب صحابہ تھے اللہ کی راہ میں ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، انہوں نے راتوں میں کسی کے کھیت میں جا کے پانی دے دیا، کسی کی لکڑیوں کو اٹھا دیا، انہوں نے نائٹ ڈیوٹی کام کیا، اور بدلے میں ان کو 1 مٹھی 2 مٹھی جو ملا، وہ جو لے کر کے آئے۔ اے اللہ کے نبی میں غریب آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میرے پاس کوئی بچت نہیں ہے، میں روز کنواں کھودتا ہوں، روز پی جاتا ہوں، میرے پاس یہی میری اوقات یہی ہے، میری حیثیت یہی ہے، میں یہ لے کے آیا ہوں، میں اسلام کی راہ میں یہ دینا چاہتا ہوں۔ نبی نے بڑے خلوص سے دیا گیا یہ صدقہ قبول کیا۔ منافقوں نے مذاق اڑایا، ارے جاؤ تم 1 مٹھی جو سے کیا کرنا چاہتے ہو، تمہارے 2 مٹھی جو سے کیا ہوگا؟ مگر اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے صحابہ کے اس جذبے کی تعریف کی ہے میرے پیارے۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس، اے اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اچھا اسی غزوہ تبوک میں عثمان غنی نے بھی اپنی دولت کے خزانے لٹائے۔ لوٹا والو دولت کماؤ، اسلام میں کوئی عیب کی بات نہیں، پیسہ خوب کماؤ، عالی شان مکان میں رہو، عالی شان کھانا کھاؤ، عالی شان گاڑیاں خریدو، عالی شان کپڑے پہنو، اسلام منع نہیں کرتا ہے، مگر عثمان کے جیسے بن جاؤ، عثمان کے جیسے بن جاؤ۔ نبی کی حدیث ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، انسان اچھا ہو اور مال صحیح ہو تو کیا بات، اگر مال حلال کمائی اس کے ذریعے آ رہا ہو اور جس کو مال مل رہا ہے وہ آدمی صحیح ہے، وہ شراب میں نہیں لٹائے گا، وہ زنا میں نہیں لٹائے گا، وہ حرام جگہوں پہ نہیں لٹائے گا، وہ اپنے اوپر خرچ کرے گا، اپنے بچوں پر خرچ کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ تو مال اگر صحیح ہے اور صحیح آدمی کو مل رہا ہے تو کیا بات۔ عثمان غنی نے دنیا کو یہ پاڑ بھی پڑھا ہے، مال برا نہیں ہے، دولت بری نہیں۔ نبی نے اپیل کی، عثمان غنی نے 700 اونٹ کہا کہ اللہ کے نبی میں دینے کو تیار، 70 گھوڑے میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں غزوہ تبوک کے، اور سونے کے کتنے سکے لے کر کے آئے ان کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ نبی نے ان کے سونے کے سکوں کو ہاتھ میں لے کے کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ نبی کی صحابہ تھے میرے پاس۔
ان سے محبت ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو ابو بکر سے محبت کیوں کرتا تھا، تو عمر سے محبت کیوں کرتا تھا، تو عثمان سے محبت کیوں کرتا تھا؟ ہم کہیں گے اللہ ہم نے تیری کتاب میں یہی پڑھا تھا کہ تو اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہے، ہم نے تیرے نبی کی حدیثوں میں پڑھا تھا کہ میرے صحابہ کو جو برا بلا کہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، تیرے نبی نے ہمیں کریں گے اور آخرت میں بھی روئیں گے تو نبی کے صحابہ کو برا بلا کہے۔ اور یاد رکھو کوئی لاکھ چہرے پہ بھرپور داڑھی رکھ لے، بڑے خوبصورت ڈیزائن کی پگڑی پہن لے، چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہو، تقویٰ ٹپک رہا ہو، اگر وہ نبی کے صحابہ کا نہیں ہوا تو وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ جو نبی کے صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ سنو، اپنے بچوں کو یہ عقیدہ سکھا۔ نحب اصحاب رسول اللہ، جامعہ سلفیہ بنارس میں عقیدے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقیدہ طحاویہ۔ اس کے رائٹر کون ہیں؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام طحاوی کون تھے؟ حنفی عالم تھے۔ جامعہ سلفیہ حنفی ادارہ تو نہیں ہے، اہل حدیثوں کا ادارہ ہے، سلفی ادارہ ہے، مگر جو کتاب عقیدے کی پڑھائی جا رہی ہے ایک حنفی عالم کی پڑھائی جا رہی ہے۔ کیا پتا چلا کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ وہی تھا جو ہمارا عقیدہ ہے۔ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ امام طحاوی کی وہ کتاب اہل حدیثوں کے اداروں میں تو پڑھائی جاتی ہے مگر حنفی اداروں میں وہ کتاب نہیں پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے یہاں عقیدہ دوسرا ہے۔ جو عقیدہ امام ابو حنیفہ کا تھا وہ عقیدہ حنفی حضرات کا نہیں ہے۔ تو امام طحاوی اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ نحب اصحاب رسول اللہ، ہم رسول اکرم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منهم، اور کسی صحابی کے بارے میں ہم حد سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، ولا نبغضهم، اور ہم کسی صحابی سے بغض نہیں کرتے، ونبغض من یبغضهم، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا، صحابہ کو گالی دینے والا، وہ ہمارے لیے دوستی کے قابل اور ہماری محبت کے قابل اور ہماری جو ہے مہربانی کے قابل، ہماری محبت کے قابل وہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے پیارے ہیں، جو رسول کے پیارے ہیں، وہ ہمیں دل سے پیارے ہیں۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں صحابہ کرام اور نبی کے اہل بیت دونوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کون تھے، اہل بیت کون تھے، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، لیکن جمعہ کے خطبے میں تمام باتیں بیان نہیں ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ بنارس میں ہم لوگ ایک پروگرام کا سلسلہ چلا رہے ہیں، اس میں صحابہ کے اوپر بھی بیان ہو رہا ہے، اہل بیت پر بھی بیان ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس موقع ہوگا تو سوموار کی شام کو عشاء کے بعد جلالی پورہ کی مسجد رحمانیہ میں ایک پروگرام ہے، اس میں انشاءاللہ ہم دونوں پہلو پر بات کریں گے، صحابہ کون تھے اور اہل بیت کون تھے، اور کیا اہل بیت کو ماننے کا مطلب یہ کہ ہم صحابہ کو برا بھلا کہیں، یا صحابہ کو برا بھلا صحابہ کو ماننے کا مطلب ہے کہ اہل بیت کو برا بھلا کہیں، کیا مطلب ہے دونوں کو ماننے کا؟ اس موضوع پر انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو کاروبار سے پریشان ہیں، روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، توحید پر دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔